ہے کہ مجھے آپ اچھے لگنے لگ جاتے ہیں اور میرے دل میں آپ کی محبت بن جاتی ہے. جیسے آپ کی محبت میرے دل میں بنے گی تو میرے درجے بلند ہونا شروع ہو جائیں گے، مجھے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا، میں اہل بیت کے ہاں بہت قریبی بندہ بننے لگ جاؤں گا، اللہ کے میں مقرب بندہ بننے لگ جاؤں گا. یعنی اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ عبادت جس میں آپ نے کچھ کرنی نہیں ہے، دل کی حالت کو کیا چینج کرنا ہے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ الحب فی اللہ البغض للہ کہتے ہیں. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو افضل ترین عبادت ہے، اور اسی عبادت کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ عبادت خالص میرے لیے ہے. یعنی امام باقر علیہ السلام تو یہ روایت ہے کہ اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا، کہ جب تمہارا یہ ارادہ ہو کہ تم یہ دیکھو کہ کیا تمہارے اندر کوئی خیر ہے. ایک انسان خود کو دیکھے نا کہ کیا میں اچھا بندہ ہوں، میرے اندر کوئی اچھی بات ہے، اچھی خیر ہے. تو امام نے کیا فرمایا کہ فانظر الی قلبک، تم اپنے دل کی طرف دیکھو، اپنے دل کی حالت کو چیک کرو. فَإِن كَانَ يُحِبُّ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ، اگر وہ دل ایسا ہے کہ جو ان سے محبت رکھتا ہے کہ جو اللہ کے اطاعت گزار بندے ہیں. وَيُبْغِضُ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ، اور جو اللہ کی معصیت کرنے والے ہیں ان سے نفرت کرتا ہے. تو فَفِيكَ خَيْرٌ، تو تم سمجھ لو کہ تمہارے اندر کیا خیر ہے. اور ہوگا کیا اس سے؟ وَاللَّهُ يُحِبُّكَ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. اب اللہ جس سے محبت کرنے لگ جائے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے، سکون اور حیات طیبہ کیا اسے مل جاتی ہے. وَإِن كَانَ يُبْغِضُ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ وَيُحِبُّ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ فَلَيْسَ لَكَ فِيكَ خَيْرٌ. اور اگر صورتحال برعکس ہو کہ تم جو ہے وہ اہل اطاعت سے محبت نہ رکھتے ہو، نفرت رکھتے ہو، مومن ہے، شیعہ اثنا عشری ہے، متقی ہے، لیکن تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت ہے، تم کہتے ہو اس سے تو بالکل بنتی نہیں ہے نا میری، ٹھیک ہے. اور محبت کس کے لیے ہے؟ اہل معصیت کے لیے محبت ہے. تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے اندر کوئی خیر نہیں ہے. واللہ یبغضک، اور اللہ تم سے نفرت کرے گا. پھر قانون کیا دیا کہ والمرء مع من احب، کہ انسان اسی کے ساتھ اٹھے گا، اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا. یعنی یہ کتنی مشکل منزل ہے کہ انسان اپنے دل کی کیفیت کو تبدیل کرے. یعنی آج کل کے اگر دنیا میں آپ دیکھیں تو کتنے جوان ایسے ہیں کہ سیاسی لیڈر سے یہ محبت کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ سیاسی لیڈر کیا ہے؟ اہل معصیت میں سے ہے، اہل اطاعت میں سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اہل ولا میں سے بھی نہیں ہے. پھر بھی وہ اس سے محبت کرتے ہیں. محبت کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل کے اندر مائی لو جی، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ایکٹر وغیرہ ہو گئے جو اہل معصیت ہیں، اور وہ جو نوجوان ہے وہ ان سے محبت کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میری محبت ہیں جی میرے دل کے اندر کیا ہے؟ یہ خاتون بس چکی ہے، یہ ایکٹر بس چکا ہے. باقاعدہ ان کے دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جو آپ کو ان کی فیس بک کی پوسٹوں سے، سٹیٹس لگانے سے آپ کو پتہ چلتا ہے واضح طور پہ کہ یہ کس ایکٹر سے یا کس ایکٹر سے یہ محبت کرنے والا ہے. تو یہ محبت کس سے ہے؟ یعنی اپنے دل میں کس سیاسی شخصیت کو بٹھایا جا رہا ہے کہ جو اہل معصیت میں سے ہے. جبکہ اس سے کہیں کہ تمہارے علاقے کے فلاں مومن ہے، اس کا تو نام ہی نہ لو نا، ٹھیک ہے، وہ تو میرے سامنے آتا ہے تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ حالات ہو جاتے ہیں. ان حالات میں مان فرمایا کہ یہ کوئی خیر کی بات نہیں ہے تمہارے اندر. اچھا، پھر ایک اور روایت ہے کہ کتاب الدعوات میں ہے کہ ان اللہ تعالیٰ قال لموسیٰ علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ کیا تم نے میرے لیے کوئی عمل کیا؟ حل عملت لی عملا قط، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ صلیت لک وصمت وتصدقت وذکرت لک، میں نے تیرے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ دیا، تیرا ذکر کیا، تیرے لیے تو سب کچھ کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا اما الصلاۃ فلک برہان، نماز تو نے اس لیے پڑھی تھی، تمہارے پاس دلیل تھی، برہان تھی کہ تم نے کہا کہ بھی معبود ہے تو مجھے عبادت کرنی ہے. صوم، روزہ اس لیے رکھا کہ جنتن، یہ تمہیں جہنم سے بچا لے گا. صدقہ اس لیے رکھا کہ ذلن، یہ تمہارے اوپر سایہ بن جائے گا محشر کے میدان میں. اور ذکر اس لیے کیا کہ یہ تمہارے لیے نور بن جائے گا. فَأَيُّ عَمَلٍ عَمِلْتَ لِي، کون سا عمل ہے جو میرے لیے خالص کیا؟ تمہیں کسی نور کی، جہنم سے بچنے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، وہ عمل تھا ہی میرے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دلنی علی العمل، اے اللہ مجھے وہ عمل بتا کہ جو فقط تیرے لیے ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ سے پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ حل والیت لی ولیا، کیا تو نے میرے لیے کسی سے محبت کی؟ وحل اعدیت لی عدوا، کیا تو میرے لیے کسی سے دشمنی کرتا ہے؟ تو پھر حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ اب مجھے پتہ چل گیا کہ افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ سب سے جو افضل عمل جو اللہ اپنے لیے فقط قرار دیتا ہے
وہ اللہ کی خاطر کسی سے محبت رکھنا اور اللہ کی خاطر کسی سے نفرت رکھنا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ یہاں پہ ایک اور روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، الکافی میں بھی ہے، المحاسن میں بھی ہے، کہ ملتقى مؤمنان قط، کہ دو مومن جب آپس میں ملتے ہیں تو ان میں سے افضل کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، آج ہم سب کو خود چیک کریں کہ ہم میں سے مثلا میں اس کی نسبت سے افضل ہوں یا افضل نہیں ہوں۔ تو امام نے ایک معیار دیا کہ کان افضلہما اشدہما حبا لاخیہ، کہ ان میں سے افضل وہ ہوگا کہ جو اپنے بھائی سے اس سے زیادہ محبت رکھتا ہوگا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جو اپنے بھائی کے لیے بڑا فین ہوگا، ٹھیک ہے، فین کہتے ہیں نا، یعنی دو مومن ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں چونکہ آپ مومن ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں بھی آپ سے محبت رکھتا ہوں چونکہ آپ مومن ہیں۔ زبانی نہیں کہہ رہے، دل کے اندر محبت ہے، لیکن ایک کے دل کے اندر اس کی زیادہ محبت ہے، وہ کہتا ہے کہ قبلہ صاحب آپ تو مجھے بہت ہی اچھا لگتے ہیں، آپ کا تو میں پکا فین ہوں، بڑے والا فین ہوں۔ اب یہ قبلہ صاحب خوش ہو رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جی یہ مومن جو ہے نا میرے بڑے بڑے فین ہیں، بڑے فین ہیں، لیکن یہاں پہ قبلہ صاحب افضل نہیں ہوں گے۔ چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں کہ وہ مومن افضل ہوگا جو آپ سے بڑھ کے محبت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی سے زیادہ محبت رکھنا، لوگ اس وجہ سے خوش ہوتے ہیں کہ لوگ میرے چاہنے والے ہیں، لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ اسے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اگر لوگ اس سے محبت رکھنے والے ہیں تو یہ لوگوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ محبت میں اس کی محبت سے بڑھ گئے ہیں، وہ اس سے زیادہ محبت رکھ رہے ہیں۔ اگر وہ اس سے زیادہ محبت رکھ رہے ہیں تو پھر وہ افضل ہوگے نا۔ کس کے ہاں افضل ہوگے؟ امام صادق علیہ السلام کے ہاں، اہل بیت کے ہاں۔ اب دنیا والوں کی نگاہ میں تو آپ افضل ہوگے نا، کیونکہ آپ سے لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کی نگاہ میں جو آپ سے زیادہ محبت کر رہے ہیں وہ افضل ہے، نہ کہ آپ کے ہاں افضل ہیں۔